حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کچھ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی ان میں شامل تھے۔ ہم جب حاضر، یہ سیاستہ کی روایت ہے، کہتے ہیں جب ہم حاضر خدمت ہوئے تو حضور نے فرمایا میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، تو ہم نے اس کی حضور ہم تو پہلے بیعت کر چکے، بیعت اسلام تو ہو چکی، حضور نے دوبارہ فرمایا بیعت کرو۔ ایک صحابی نے پھر عرض کی حضور بیعت کر چکے ہیں، تو حضور نے فرمایا دوبارہ بیعت کرو، اور اس بات پر بیعت کرو کہ کسی دنیا دار کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤ گے، کسی دنیا دار کے سامنے۔ ایک ہے اللہ والوں سے مانگنا، اللہ والوں کی مدد تو عین اللہ کی مدد ہوتی ہے، دنیا داروں سے مانگنا، اور ایک ہے دین کے لیے کسی کو توجہ دلانا، اس کا بھی معنی اور ہے، لیکن اپنی ذات کے لیے مانگنا، لالچ کرنا، لوگوں کی جیبوں کو دیکھنا۔ ہمارے نوجوان سارے تلاش کرتے پھرتے ہیں، وہ میری لندن والی پھوپھی مہربان ہو جائے تو میرا کام بن جائے گا، کبھی میرا امریکہ والا ماموں مجھے لے جائے تو میں بچ گیا۔ سہارے ڈھونڈتے پھرتے ہیں، سہارے کمزور لوگ ڈھونڈتے ہیں، کمزور لوگ سہارے ڈھونڈتے ہیں۔ اسلام تو وہ والا اخلاق سکھاتا ہے کہ سہارے ڈھونڈو نہ، بلکہ کسی کا سہارا بن جاؤ، سہارا بنو کسی کا۔ حضور نے باقاعدہ بیعت لی، فرمایا بیعت کرو میرے ہاتھ پر کہ تم کسی کے آگے سوال۔ تو حضرت حکیم بن حزام کا اپنا یہ حال تھا کہ بوڑھے ہو گئے تھے، ضعیف تھے، چلتے تھے تو کمر میں تکلیف ہوتی تھی۔ ایک دفعہ گھوڑے پہ بیٹھے تھے یا اونٹ پہ بیٹھے تھے تو ہاتھ سے درہ گر گیا زمین پہ، آپ کا خادم قریب کھڑا تھا، بڑی مشکل سے گھوڑے سے اترے، وہ درہ اٹھایا، دوبارہ بیٹھنے لگے تو تکلیف ہوئی، 2-3 دفعہ کوشش کر کے بیٹھ گئے تو خادم کہنے لگا حضور مجھے حکم دے دیتے میں پکڑا دیتا۔ فرمانے لگے کیسے تمہیں کہہ دیتا؟ میں نے اپنے محبوب سے وعدہ کیا ہے کہ زندگی میں کسی دنیا دار سے سوال نہیں کروں گا۔ یہ کمزور لوگ ہوتے ہیں میرے بھائی۔ غیرت، اقبال نے کہا، اقبال کہنے لگے غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگ و دو میں، غیرت مند بن، تو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگ و دو میں، پہناتی ہے یہ فقر کو تاج سردارا۔ فرمایا فقیر اگر سرداری والا تاج پہننا چاہتے ہیں نا تو پھر وہ ہاتھ پھیلانا چھوڑ دیں۔ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث کے 2 جملے ان کو رٹ کے یاد کر لینا آپ نے۔ ایک شخص نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذلت کیا ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تو لالچ کرے گا تو ذلیل ہو جائے گا، لالچ کرے گا تو ذلیل ہو جائے گا۔ عرض کی حضور پھر عزت کیا ہے؟ تو محبوب فرمانے لگے جو رب نے تجھے دیا ہے نا اس پہ راضی ہو جا، اللہ تجھے عزت عطا کر دے گا۔ خوددار بنے۔ قرآن پاک نے نا تعریف کی ہے اصحاب صفہ کی، قرآن کہتا ہے لا یسألون الناس الحافا، وہ کسی سے لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کرتے، پیٹوں پہ پتھر باندھے ہوئے، کئی دنوں سے روٹی نہیں کھائی، پر کسی سے لپٹ لپٹ کر سوال۔ وہ خودداری والے لوگ، عزت نفس والے، وہ ہاتھ نہیں پھیلاتے، وہ ان کا یہ رویہ نہیں ہے کہ کوئی آئے گا تو مجھے دے جائے گا۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان آیا تو آگے کہنے لگا حضرت جی مجھے سمجھ لگ گئی آج کے بعد میں نے کام کوئی نہیں کرنا، اب میں گھر بیٹھوں گا اللہ روزی دے گا۔ آپ فرمانے لگے جی وہ کیا سمجھ لگ گئی ہے؟ کہنے لگا میں نے آج عجیب بات دیکھی ہے، میں جنگل میں گیا ہوا تھا، ایک شیر آیا ہے، اس نے ایک بکرے کا شکار کیا ہے، کچھ اس نے کھایا ہے، پھر اس نے باقی کا اپنے پنجوں میں پکڑا ہے، پہاڑی کے اوپر چڑھ گیا، وہاں ایک نابینا لومڑی بیٹھی تھی، باقی کا اس نے اسے کھلایا ہے۔ تو مجھے مسئلے کی سمجھ آ گئی ہے کہ جو اللہ لومڑی کے لیے بندوبست کر سکتا ہے میرے لیے بھی کرے گا، لہذا اب کام نہیں کرنا۔ تو خواجہ حسن بصری فرمانے لگے سبحان اللہ کیا تیری سوچ ہے، تو نے 2 کردار دیکھے، ایک لومڑی دیکھی ایک شیر دیکھا، او خدا کے بندے تو نے لومڑی بننے کا فیصلہ کیا، شیر بننے کا کیوں نہیں کیا؟ تو شیر بننا، شکار مار، کھا بھی اور کھلا بھی، کھا بھی اور کھلا بھی۔ پڑھے نا ابن ماجہ شریف، ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے، عرض کی حضور کچھ دیجئے۔ یہ نوجوان میری بات پہ خاص توجہ کریں۔ اب وہ اقبال کہا کرتے تھے لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی، کہتے یہ آرام پسند ہے، کہتے کرنا کچھ نہ پڑے، کچھ شارٹ کٹ رستہ ملے۔ بلکہ ہمارے بچے تو اب خواب دیکھتے ہیں کہ سویرے میں اٹھوں تو میرے نا بستر کے نیچے ایک توڑا پیسوں کا پڑا ہوا ہو،
یا میری موٹر سائیکل سے بس ٹکرائے کچھ ہے، میں اٹھاؤں تو نیچے ہیرے ہی ہیرے ہوں، یہ خواب ہے۔ تو خواب خواب ہی ہوتے ہیں، ان کو تعبیر کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی، محنت کریں، جد و جہد کریں، خواب نہیں دیکھیں۔ ہمارے ہاں مزاج ہی نہیں، توجہ ہی نہیں۔ ابن ماجہ کی حدیث، ایک شخص نے آ کے عرض کیا تھا یا رسول اللہ کچھ دیجئے، اور کہاں سے اس نے مانگا؟ اس بارگاہ سے کہ جہاں سے قطرے بھی ملے تو دریا بن جایا کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں۔ در بے، یہ لفظ کیا ہے؟ در بے بہا، در الگ ہے اور بے بہا، شعر ذرا سمجھ کے پڑھا کرو۔ در اعلیٰ حضرت ہے نا، تو ذرا اعلیٰ سوچ کے ساتھ پڑھنا پڑے گا، ہے نا جی۔ وہ ہمارے نعت خاں کچے پکے شعر پڑھ دیتے، ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنیں، سبحان اللہ۔ تو ماموں کانجن سے پڑھیں تو حضور سنتے ہیں، تو اگر فیصل آباد سے پڑھیں تو یہ کیا شعر ہوا؟ اعلیٰ حضرت کا شعر ہی اور ہے۔ اعلیٰ حضرت کا شعر یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنیں، بلکہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور سے بھی اور نزدیک سے سننے والے۔ ایک یہ کان ہے تو ایک کان ہوتی ہے نمک کی کان، سونے کی کان، جس میں سے کچھ خزانے نکلتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ حضور کے جو کان ہے نا وہ کرامت کی کان ہے، وہ وہاں سے کرامت کے لال نکلتے ہیں۔ فاضل بریلوی کا شعر تو پھر وہ بہت ساری تفسیریں کرتا ہے نا، بار وقت نہیں کہ میں اس طرف جاؤں، مضمون پہ رہنا چاہتا ہوں۔ مانگا اس نے کچھ آ کے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا، حضور سب کو دیتے تھے اور بے بہا دیتے تھے، اور جو ایک دفعہ حضور سے مانگتا تھا کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ لیکن اس صحابی سے، نوجوان سے نبی پاک نے فرمایا تیرے پاس کوئی شے نہیں، تو مانگنے آیا ہے؟ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ میرے گھر میں نا ایک کمبل ہے اوڑھنے کا اور ایک پیالہ ہے پانی پینے کا۔ صحیح بتانا، اتنا غریب کوئی اس محفل میں ہے جس کے گھر میں ایک ہی کمبل اور ایک ہی پیالہ ہو؟ بولتے کیوں نہیں آپ؟ ناراض ہیں؟ چلو نہ ہی کر دیں۔ کوئی ایسا غریب ہے؟ لیکن آپ ہر تیسرے آدمی سے پوچھیں حال کیا تو وہ رو پڑے گا، کہے گا سب سے غریب میں ہی نہیں۔ ہر تیسرا بندہ غریب ہے، پریشان ہے۔ اتنا بھی کوئی غریب ہوگا کہ ایک پیالہ پانی پینے کا اور ایک کمبل اوڑھنے کا؟ نبی کریم علیہ السلام نے نا وہاں اسے یہ نہیں کہا کہ چل تو رو آنسو بہا، اور میں لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ سارے کہیں کہ بڑا غریب ہے اس کے ساتھ تعاون کرو، نا، اس غریبی پر بھی رسول کریم نے غیرت کا درس دیا۔ حضور نے فرمایا جا کمبل اور پیالہ لے کے آ۔ وہ لے کے آئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کون خریدے گا بھائی؟ ایک صحابی نے عرض کی حضور 1 دینار، دوسرے نے کہا 2 دینار۔ حضور نے 2 دینار والے کو کمبل اور پیالہ بھی بیچ دیا۔ اس نے نہیں کہا کہ حضور 2 ہی چیزیں تھیں وہ بھی بیچ دینے لگے ہو، حضور نے بیچ دیا اور اس سے فرمایا جا 1 دینار کی روٹی لے جا اور 1 دینار کا نا کلاڑا خرید کے لا، کلاڑا۔ نوجوانوں ادھر دیکھو میری طرف، دنیا میں کوئی پیشہ برا نہیں، جھاڑو مار کے بھی روٹی کھانا برا نہیں، ریڑھی لگانے والا تو بڑا باعزت آدمی ہوتا ہے۔ ایک کی پیشہ برا ہے، وہ ہے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا، باقی کوئی شے بری نہیں۔ کریم رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کلاڑا خرید کے لا۔ صحابہ کہتے وہ کلاڑا خرید کے لایا، پر اس کے نصیب دیکھو، کلاڑا وہ لایا پر اس میں دستہ میرے مصطفیٰ کریم نے اپنے دستے مبارک سے لگایا، اور حضور نے اسے فرمایا چلنا جنگل میں، لکڑیاں کاٹ، کھا بھی اور کھلا بھی، پہن بھی، اور فرمایا 15 دن مجھے نظر نہ آنا، یعنی فرض نماز کے لیے آنا، اس کے علاوہ یہاں نہ آنا، جا کام کر۔ 15 دنوں کے بعد آیا، یہ لفظ امام سیوطی نے در منصور میں لکھے ہیں۔ 15 دن کے بعد آیا تو حضور نے فرمایا تیرا کیا حال ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ پہلے 1 کمبل تھا اب سارے گھر کے بستر بن گئے، پہلے 1 پیالہ تھا بڑے برتن بن گئے۔ اور امام سیوطی نے یہ لفظ بڑھا کے لکھے ہیں، یہ صحا کے نہیں ہیں، کہتے ہیں اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور 10 دینار نکالے۔ عرض کرنے لگا حضور یہ رکھ لیں، مسجد اور مدرسے کے کام آ جائیں گے، یہ میری طرف سے نذرانہ۔ علامہ اقبال تھے یورپ میں، تو ان کے بیٹے نے خط لکھا کہ ابا جی مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، تو آپ کا نام لے کے کسی سے قرضہ پکڑ لوں؟ تو اقبال نے جواب میں نظم لکھ کے بھیجی۔ اقبال کہنے لگے دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر،
دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ خدا اگر دل فطرت شناس کرے عطا تجھ کو تو پھر سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر۔ اور اقبال کہنے لگے پتر میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔